بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم وفقنی فی الدین۔ چلیے یہ آیت نمبر 27 کرتے ہیں سورہ نور کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مومنوں یا ایھا الذین آمنوا، یعنی مومنوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں کے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے اور ان کو سلام کے بغیر داخل نہ کرو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اب یہ بیسک مینرز ہیں جو اسلام میں سکھائے گئے ہیں کہ آپ نے دوسروں کے گھروں میں داخل نہیں ہونا، دو چیزوں میں سے پہلے کرنی ہے اس سے کام۔ ایک تو پہلے یہ جو لکھا ہوا ہے نا تستأنسوا، یعنی پہلے ان سے مانوس ہو جائیں، یعنی کہ پہلے ان کو بتائیں پتہ گھر والوں کو کہ فلاں آیا ہے، یا اپنا انٹروڈکشن دیں یا اجازت لیں کہ ہم نے آنا ہے، اور پھر اور ان کو سلام کریں، پھر ان کو سلام کریں، ٹھیک ہے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے۔ یہ دو چیزیں ہیں تاکہ گھر والوں کی نا پرائیویسی خراب نہ ہو۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایون آپ سوچیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ سے آتے تھے تو باہر مدینہ کے باہر پہلے تھوڑا دیر پڑاؤ ڈالتے تھے تاکہ اندر اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے ہسبینڈ آ گئے ہیں، تو وہ اپنے آپ تیاری کر لیں، یہ کر لیں۔ ایون ہسبینڈس کے لیے بھی ہے کہ ایک دم نہ آ جائیں، کھنکھاریں، تھوڑا اپنا آنے کی خبر دیں۔ تو یہی مسئلہ ہے کہ جب بھی کوئی صحابی بھی کبھی اپنے جاتے تھے نا، یہ سنت طریقہ ہے۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ وہاں جائیں اندر تو پہلے کھنکھار لیں یا کوئی اس طرح کر لیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ آئیں، ٹھیک ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود جو تھے ہمیشہ ایسے کھنکھراتے تھے تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ آئیں۔ تو اس لیے کوئی اور جو باہر کا آدمی ہے وہ اجازت لے اندر آنے کے لیے، اور پھر سلام بھی کرے۔ یعنی ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جو سلام سے پہلے اجازت مانگے پھر نام نہ بتائے نا، اور اپنا نام نہ بتائے تو اس کو اجازت ہی نہ دیں۔ تو بیسیکلی یہ بہت زیادہ تھے۔ اور حضرت عمر جب کہیں داخل ہوتے تھے تو وہ پہلے سلام کرتے تھے، پھر کہتے تھے عمر ہوں، داخل ہو جاؤں، تو اور پورا نام بتائیں، یہ نہیں کہ میں آیا ہوں۔ تو ایک دفعہ ایک بندہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا میں ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بھی ہوں، مطلب نام بتائیں اور پراپر اپنا انٹروڈکشن دیں۔ اور اگر 3 بار آپ اجازت مانگے اور آپ کو اندر سے جواب نہ آئے نا تو واپس چلے جائیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے پھر ضروری اندر آنا ہے کہ اندر ہیں کریں۔ بالکل اسی طرح آج کل تو فون ہے، تو ایک دفعہ کوئی فون آپ کا نہیں اٹھا رہا نا تو بس چپ ہو جائیں، ایسے چلا گیا اگلے کو، بار بار فون کر کے بھی تنگ نہ کریں۔ تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، یعنی یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بہتر طریقے سے نصیحت کیا تاکہ ہر کسی کی پرائیویسی رہے۔ اور ہم یہ نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ شاید تم یاد رکھو، تو اس کو اچھی یاد رکھو کہ کسی گھر جانے سے پہلے اپنا انٹروڈکشن دیتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اور کسی کے گھر کے اندر ایسے چھانکنے نہیں لگ جاتے، یا ہمارے اپنے ہی ہیں تو اندر گھس جائیں کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، تو آپ اس طرح نہیں کر سکتے۔ 28 میں چلیں، اور اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں مت داخل ہو۔ یعنی اگر گھر میں کوئی نہیں ہے اور اجازت نہیں ملی تو نہیں جا سکتے آپ اندر، اور تو پھر آپ واپس چلے جائیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، اور اگر کوئی گھر میں ہے اور وہ آپ کو ملنا نہیں چاہتا، اس وقت کہتا ہے کہ لوٹ جاؤ، کہ ابھی واپس چلے جاؤ بہتر ہے، تو واپس چلے جائیں آپ۔ یہ نہیں کہ آپ پھر بھی کہیں کہ نہیں ہم نے تو ادھر ہی جانا ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ گھر والوں کی اجازت اور ان کی پرائیویسی کا خیال رکھا جائے، نہ کہ آپ مائنڈ کر کے بیٹھ جائیں جی ہمیں اندر نہیں آنے دیا، اگر وہ ہر وقت ہر کوئی اس کے لیے ریڈی نہیں ہوتا۔ 29 پہ چلیں۔ ہاں اگر تم کسی ایسے مکان میں جاؤ جس میں کوئی نہ بستا ہو اور اس میں تمہارا اسباب رکھا ہو، تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے۔ تو بیسیکلی یہ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب یہ اوپر والی آیت ہے نا، حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ بعض دفعہ بزنس والے کارواں آتے ہیں تو راستے میں ٹھہرتے ہیں، ہوٹلوں میں یا اس طرح بازاروں میں ہوتے ہیں، تو پھر ان کے بارے میں کیا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کیونکہ ہر چیز کو جانتا ہے، تو پھر ان گھروں میں آپ ان جگہوں پہ آپ داخل ہو سکتے ہیں جہاں جو اسکول ہیں، لائبریریز ہیں یا مارکیٹ پلیسز ہیں، اس طرح انہیں اجازت ہے۔ وہاں کوئی رہتا نہیں ہے نا، جہاں کوئی بستا نہیں ہے، تو وہاں کیونکہ گھر بیت جو ہوتا ہے بیسیکلی وہاں جہاں آپ کی بیوی رہتی ہے، یہاں اور بھی لوگ رہتے ہیں نا، بہن بھائی بھی، وہ آپ کا بیت نہیں ہوتا، وہاں آپ ایسے بغیر اجازت داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ صرف وہاں ہر جگہ آپ اجازت دے کے داخل ہوں گے، لیکن جہاں بیوی رہ جاتی ہے آپ تھوڑا سا انٹروڈکشن اپنا کھنکار دیں یا اس طرح کر کے آپ اندر آ سکتے ہیں، یا بغیر اجازت اندر آ سکتے ہیں، لیکن باقی گھروں کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ تو اللہ جانتا ہے جو ظاہر ہے باطن ہے، جو دل میں تمہارے خیال آ رہا ہے، جو چھپاتے ہو۔ تو باقی یہ آیتیں اس طرح کی ہیں کہ آپ نے ہر حال میں جو ہے
جو اگر کوئی بستا ہے تو اجازت لے کے جانے، اگر کوئی بستا نہیں ہے تو پھر آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے، آپ ادھر پھرتے رہیں بازاروں میں، لائبریریوں میں، یہاں تو کوئی رہتا نہیں ہے، اور جو تمہارے دل میں ہے اور اللہ کو سب معلوم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ صحابی اتنا خیال کرتے تھے کہ ایک دفعہ حضرت عمر کہیں گئے اور پھر کسی گھر جھونپڑی کی طرف کسی کے گئے اور پھر اجازت مانگی اور سلام کیا، 2-3 دفعہ پوچھا، حالانکہ وہ کیب انہوں نے کہا بھی اندر آئے سے 2-3 دفعہ پوچھا، اور حالانکہ دھوپ میں کھڑے تھے، پیر اس طرح جل رہے تھے کہ ایک اٹھاتے تھے ایک رکھتے تھے، مطلب اس طرح تھا، لیکن وہ بغیر اجازت کوئی کسی کے گھر کے اندر نہیں جاتا۔ اور ایک حدیث پاک مفہوم بھی ہے، جو ختم اجازت کے بغیر دیکھے، یعنی ہم ہوتا ہے نا لوگوں کے ٹیکس دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کسی کے بغیر دیکھے نظر ڈالنا بھی ایسے جیسے آگ میں جھانکنے کے برابر ہے، یعنی اتنا برا ہے، تو اس بات کا بھی خیال رکھیں۔ تو یہ دیکھیں اسلام نے کتنے اچھے معنی سکھائے۔ آیت نمبر 30 پہ چلیں۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ اچھا، اب یہاں مومن مردوں کے بارے میں کہا گیا ہے، کیونکہ یغضو پہلے، یغضو کا مطلب ہے کمی کرنا، یعنی مومن مردوں سے کہا گیا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، نیچی رکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یعنی دیکھیں بیس بتائی گئی ہے نا کہ شروع سے آنکھیں ہی آپ دیکھیں گے ہی نہیں غلط چیزیں، تو پھر آپ کی نظریں جب شروع سے صحیح ہوں گی نا، تو دوسری نمبر 2 بھی اس کو سپورٹ کرتی ہے، تو آپ اس کی حفاظت کر سکیں۔ لیکن اگر آپ دیکھی چلی جائیں گے ٹک باندھ کے، تو پھر جو ہے آپ تو نظر آپ کی ہٹے گی نہیں، تو پھر آپ کے مسئلے اور بھی خراب ہو جائیں گے۔ تو پھر اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ اپنی نظر نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان کو سے خبردار ہے۔ مطلب یہ بیسک چیز ہے، یعنی نہ آپ کوئی حرام چیز کو نہ دیکھیں گے، نہ آپ کا اس کی طرف انٹینشن جائے گی، اور پہلی نظر آپ ڈال دیتے ہیں اور پھر آپ اگر آنکھیں نیچی کر لیتے ہیں نا، تو آپ کو اللہ تعالیٰ عبادت میں حلاوت کا ثواب دے دیتا ہے، یعنی کہ ان کی عبادت میں دلچسپی پیدا کر دیتا ہے، یعنی یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے پہلی نظر انف ہوتی ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں، اور اسپیشلی اس لیے بھی کہا گیا کہ آپ ایسی جو چیزیں نہیں، آپ کی جہاں نظر نہیں جانی چاہیے وہاں نہیں دوڑانا چاہیے، اور بغیر بندہ دیکھے ہی چلا جائے گا، وہ کہیں گے جی پہلی نظر سے ہم دیکھے ہی چلے جاتے ہیں، تو پھر وہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ مطلب آپ کی ایک نظر پڑ گئی ہے تو پھر آپ خام خل عورتوں کو نہ دیکھیں۔ بنی اسرائیل میں جو پہلا فتنہ تھا نا، وہ بھی اسی طرح ہی شروع شیطان نے کرایا تھا، کہ ایک گاؤں کی عورتیں بہت خوبصورت تھیں ایک ٹرائب کی، پھر وہ دوسرے ٹرائب میں مرد تھے، ان کو جا کے کہا کہ ان عورتوں کو دیکھو، وہ پھر ان عورتوں کو دیکھا انہوں نے، تو پھر بہت بڑا فساد پیدا ہو گیا تھا۔ اس طرح سے چیزیں نا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا گیا ہے کہ نظروں کو نیچی رکھیں، اور بیسیکلی جو بھی چیز، اور اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں، اور سلام کا جواب دینا بھی نیکی کا حکم دے، یعنی کہ یہ بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب صحابی تھے نا راستے میں بیٹھ جاتے تھے، تو راستے میں بیٹھنے سے بچو، تو کیونکہ اس زمانے میں ڈرائنگ روم لیونگ روم نہیں تھے، تو صحابیوں نے کہا کہ راستے کے بیٹھنے کی مجبوری ہے، کیا کریں؟ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ راستے کا حق دیں۔ تو حدیث کا مفہوم اس طرح ہے، تو صحابیوں نے کہا کہ راستے کا حق کس طرح دینا ہے؟ نمبر 1 کیا بتایا؟ نظریں نیچی رکھیں۔ نمبر 2 یہ کہ تکلیف دہ چیز کوئی راستے میں وہ ہٹا دیں۔ نمبر 3 سلام کا جواب دیں اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ تو بیسیکلی جو مرد کا، کیونکہ مرد کے لیے ہے، تو مرد کا ستر کہاں تک ہے؟ یعنی ناف سے لے کر گھٹنا جو نی تک ہے، آپ نے اس کو کور کرنا ہے، یعنی کہ پوری طرح مردوں کے سامنے بھی یہ ستر ہے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی مرد کے ساتھ اس طرح نہیں شیئر کر سکتا لحاف بھی، اور نہ عورت کے ساتھ اس طرح کہ پراپرلی ڈریسڈ اپ نہ ہو۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے، مطلب بیسیکلی یہ منع کیا گیا مرد کو کہ وہ نظریں اپنی جھکا کے رکھے، کبھی عورتوں کو ایسے ٹکٹکی باندھ کے نہ دیکھیں۔ یہاں تو معاملہ اس طرح کا ہے کہ بل بورڈ ہیں، اتنی زیادہ چیزیں اس طرح لگی ہوتی ہیں، ہر چیز میں عورتیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہتر اس کے لیے یہی ہے کہ آپ جب اپنے آپ نظروں کی حفاظت کریں گے نا، تو باقی گناہوں سے بھی بچ جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو بھی یہ حکم دیا۔ صرف بعض عورتیں کہتی ہیں کہ عورتوں کو حجاب پردے کا حکم ہے، عورتوں کو حجاب پردے کا حکم وہ ایک سیپریٹ ہے، اور مرد کو جو حکم ہے نا وہ بھی علیحدہ ہے، اور انہوں نے اپنا خیال کرنا ہے، آپ نے اپنا خیال کرنا ہے۔ آپ اپنی نظریں جھکی رکھیں جو ہم آگے آیتیں پڑھیں گے، اور مردوں نے اپنا خیال کرنا ہے۔ تو اس لیے کوئی کسی کا کمپیریزن نہیں ہے، تو اس لیے اس بات کا خیال رکھیں، اور آگے ہم پھر انشاءاللہ پڑھیں گے کہ عورتوں کے لیے کیا حکم ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔